بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 4. حرکات. جو ممکنہ غلطیاں شروع میں بتائی جاتی ہیں وہ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ چاہیے. سب سے پہلے حرکات کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھنا. جیسے را زبر را، یہ کیا ہو گیا؟ تو لمبا کر کے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ بچے کو اتنی بات بتانی ہے. اب آپ کو جو حضرات بڑے ہیں ان کو کیا عرض کرنا ہے؟ یہاں جو تھوڑا سا لمبا کر دیا تو غلطی کیا ہوئی ہے؟ لحن جلی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ گناہ ہے. لحن جلی کا مطلب کیا ہے؟ ہوئی ہوئی ہوئی. اور جو گناہ ہے وہ انسان کو آگ میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے لحن جلی کا آسان لفظوں میں ترجمہ جلا کے رکھ دینے والی غلطی. اس لیے اس سے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بچنا چاہیے. اب را زبر را کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، را زبر را، تو غلطی کیا ہو گئی؟ لحن جلی. مثال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اس کو نعوذ باللہ پڑھ دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. معنی غلط ہوگا کہ نہیں؟ نصر سیگا واحد، نصراکم اللہ سیگا اللہ ایک کے دو. استغفر. دیکھو سمجھ آئی بات؟ دوسری غلطی جب کہا لمبا نہیں کرنا، چھوٹا چھوٹا کیا تو جھٹکا لگا دیا. را زبر با زبر با، کیا غلطی آئی ہے؟ جھٹکا لگا. جھٹکا لگے گا تو غلطی کیا ہوگی؟ حمزہ ساکنہ زائد ہو جائے گا. یہ بھی لحن جلی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اس لیے یہ بھی نہیں غلطی ہونی چاہیے. تیسری غلطی مجہول. کیا ہے بھائی؟ با زبر با، با زیر بے، با پیش بو. جیسے آج کل یہ پڑھ رہے ہیں تو الحمدو ایاک نعبدو، یہ کیا ہے بھائی؟ مجہول. کیا ہے بھائی؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا. قرآن اللہ نے عربی میں نازل کرنا. کس میں؟ اور مجہول عربی نہیں ہے، مجہول عجمی ہے. مجہول کیا ہے؟ مجہول سے معنی نہیں اگر بدلتا، لیکن اس کے باوجود بعض حضرات نے مجہول کو بھی لحن جلی شمار کیا. کیوں؟ عربی میں مجہول ہے ہی کوئی نہیں، قرآن میں مجہول مجرا کو مجرے پڑھتے ہیں نا، تو وہ تو زبر ہے نا بھائی، اس کو مجہول نہیں کہا جائے گا. زیر اور پیش میں جو مجہول کی غلطی آ رہی ہے کہ جو للہ ہے الحمدو، یہ مجہول. زیر اور پیش کا اصول کیا ہے کہ وہ عربی میں قرآن میں ہمیشہ معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول ہے ہی نہیں. سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے اس غلطی سے، مجہول کی غلطی سے بچنا ضروری ہے. یہ 3 اہم غلطیاں ہیں، تفصیل کے ساتھ عرض کر دیں. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد اس کو جب پڑھیں گے ہجا کے ساتھ، تو ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. نوٹ کر لیجئے، ہجا کرتے وقت حرف کا نام، مثلا کاف زبر کا، یوں کف زبر کا، کف زر کی، کف پیش کو، یہ کف زبر کا جو پڑھتے ہیں یہ غلط ہے. حرف کا نام کیا کرنا ہے؟ ہاں سمجھ گئے؟ یاد رہ جائے گی بات؟ شاباش. اسی طرح ایک اور اہم بات، ایک ہوتا ہے حرف کا نام اور ایک ہوتی ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی. یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. پہلی تختی میں بچے نے پڑھ لیا عین، یہ کیا ہے؟ حرف کا نام. اس تختی میں جب آئے تو بچہ پڑھتا ہے عین. ٹھیک ہے غلط؟ ٹھیک ہے یار. عین ٹھیک ہے غلط؟ بولے نا بچوں. ٹھیک ہے، غور کیجیے گا. عین زبر آ، اب ٹھیک ہے؟ کیا غلطی ہے؟ اب حمزہ بن گیا. یہاں سے سمجھ آئی کہ ایک حرف کا نام جو پہلی تختی میں صحیح کروا دیا،
لیکن اب اہمیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ بھئی حرکت صحیح کرنی ہے تو حرف کا نام اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن حرکات کے ساتھ اس کی ادائیگی کو درست کرنا یہ ایک علیحدہ کام ہے، علیحدہ محنت کی چیز ہے. سمجھ آئی بات؟ تو ٹھیک ہے، کیا غلطی ہے؟ تا پڑھ دیا. اب بچہ کہتا ہے تو، میں نے تو پڑھا ہے، پھر پڑھتا تو، ٹھیک ہے. اور مقصود بذات قرآن پاک میں مفردات ہیں یا حرکات ہیں؟ بولیں. یعنی بنیادی طور پر تلفظ کے لیے، پہچان کے لیے تو وہ مفردات ہیں، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے مقصود بذات کیا ہے؟ بولیں جلدی، کیا ہے؟ حرکات ہے بیٹا. اس لیے یہ ترتیب بڑی اہم ہے. یہ میں نے ممکن چند غلطیاں عرض کی، سمجھ آ گئی بات. اور ایک غلطی، موٹے حروف پر جب زیر اور پیش کی حرکت آئے گی تو ایک بڑی اہم غلطی اس میں کیا ہوتی ہے کہ موٹا حرف باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے. سارے ماشاءاللہ منہ ایسے اٹھا کے بیٹھے ہوئے، بھئی لکھیں ان باتوں کو. موٹا حرف ہو باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے تو پیش تو، تا کے بعد حرف بدل گیا، لہن جلی ہو گئی. اب ہماری اس پر توجہ نہیں ہے کہ لہن جلی ہو رہی ہے. بچے نے حرف کا نام صحیح پڑھ لیا، مطمئن ہو کہ بچہ ٹھیک ہی تو پڑھ رہا ہے. یہ غلطی پھر رہ جاتی ہے. دوسری غلطی، موٹے حرف پر زیر اور پیش کی جب حرکت ہوتی ہے، ایک غلطی کہ حرف باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے، لہن جلی. دوسری کہ زیر اور پیش موٹے حروف پر عموماً ہوتی ہے، تو اس حرف کو موٹا کرنے کے فکر میں، موٹا کرنے کے چکر میں حرکت مجہول ہو جاتی ہے. حرکت کیا ہو جاتی ہے؟ مثلا صاد زیر سوے، اب موٹا تو کیا، یا کرے گا سوئی سی تو پھر سین بن جائے گا، یا سوئے تو مجہول ہو جائے گا. تو دوسری غلطی مجہول کی خیال کریں گے انشاءاللہ. اب توجہ سے پڑھیے گا، کتنے ٹائم میں باقی ہے جی؟ توجہ سے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. پہلے اس کو علیحدہ پڑھیں گے، پھر آ ای او، پھر اکٹھا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ دو طریقے. ہا ہی ہو، آسان ہے. عین زبر آ، عین زیر عی. بھائی قاعدے میں جو لکھا ہوا وہ صحیح ہے بھائی، اس کو نہ صحیح کرنا. عین پیش عو، عی. دیکھنا حمزہ نہ بن جائے، خیال. عو، عی عو، حی حو، حیر مجہول نہ ہو. غی غو، خی خو. سمجھ آ رہی بات؟ شاباش. توجہ. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، قا قی قو، کا کی کو، جا جی جو، شا شی شو، یا جی یو. جی سمجھ آ رہی بات؟ واد زبر وا، پورا حرف کا نام دال پر کلکلی کی آواز بھی ہے. واد زیر وی، زی نہ بن جائے. وہ توجہ. واد پیش وو، وی وو، وی وو،
موٹی روح کو خاص طور پہ میں ایک مرتبہ علیحدہ بھی پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ جب بچہ اس کو اکٹھا پڑھے گا نا تو پھر پڑھے گا زازیزو، یوں پڑھ جائے گا، غلطی ہو جائے گی. اس لیے علیحدہ پڑھنا بہت ضروری ہے اس کو. شاباش. لالینو نانینو کی کہنا. پریشان ہو گئے. شاباش جی. کتنا؟ جانے دے شاباش. ابھی چل رہا ہے. نانینو تو پر توجہ دے. زبر کتنا؟ بہت بولنا ہوں اس پہ بولوں گی. ٹھیک ہے. تاتی تو تا پہ زبان نظر نہ ہے. دادی دو صاد پر توجہ. اور نیچے میں نام پورا. صاد زبر صاد زیر صوی صاد پیش بہت بولنا ہوں. ساسیسو زازیزو جی. زبر اس طریقے سے اس تختی کو پڑھنا ہے. محنت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.